السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے مضمون نویسی کے اصول۔ مضمون کیا ہے اور اس کے اجزاء ترکیبی کون کون سے ہیں، اس پر میں نے پہلے سے ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم مضمون نویسی کے اصول پڑھیں گے۔ مضمون نویسی کے چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ایک معیاری اور شگفتہ مضمون تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے اصول ہیں وہ نیچے ذیل میں ملاحظہ ہو۔ لازمی مواد۔ ایک معیاری مضمون کے لیے لازمی ہے کہ مضمون میں صرف ان مواد کو شامل کیا جائے جو عنوان یا موضوع کے متعلق ہوتے ہیں۔ غیر ضروری مواد سے ایک تو مضمون طوالت کا شکار ہو جاتا ہے، طویل ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف مضمون کے معیار، ان کی خوبصورتی کا گراف بھی گر جاتا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے۔ دوسرا اصول ہے مستند معلومات، اتھینٹک معلومات۔ ایک معیاری اور پرتاثر مضمون کے لیے لازمی ہے کہ اس میں پیش کردہ معلومات مستند اور درست ہوں۔ مضمون میں کسی قسم کے شکوک و شبہات کی گنجائش نہ ہو۔ جھوٹ اور مبالغے سے حتی الامکان بالکل مکمل طور پر اجتناب برتنا چاہیے۔ یعنی ایک معیاری مضمون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مستند معلومات لکھے جائے، مستند معلومات حاصل کر کے اس کی بنیاد پر ایک مضمون لکھا جائے، شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش اس میں نہ ہو۔ اگلا ہے اصول جامعیت۔ جامع یعنی مکمل۔ مضمون مکمل اور جامع ہونا چاہیے۔ موضوع سے متعلق کسی بھی قسم کے ضروری معلومات کی کمی نہ ہو۔ غیر ضروری معلومات کو پیش کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کفایت لفظی یعنی کم سے کم الفاظ میں پوری ایک بات کو پیش کرنا مضمون کی رعنائی اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی مضمون مکمل اور جامع ہونا چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ بہت بڑی بات کو مختصر لفظوں میں خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ ربط و ترتیب۔ کسی بھی مضمون کو تخلیق کرتے وقت اس اصول کا لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ مضمون میں جن خیالات کو پیش کیے جاتے ہیں ان کے درمیان ایک خاص ترتیب ہونی چاہیے، ایک لنک ہونا چاہیے۔ تمام معلومات ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی کڑیوں کی طرح پیوست ہونے چاہیے۔ برانگیختہ خیالات مضمون کے روح کو مجروح کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات، کبھی تیسری، اور جب ان کے درمیان کوئی ربط نہ ہو، ان باتوں کا، ان جملوں کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، لنک نہ ہو، تو پھر اس کی خوبصورتی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگلا ہے اصول تدریج۔ تدریج یعنی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف چلے جانا، آگے کی طرف چلے جانا۔ مضمون کے آغاز میں مشکل، دقیق اور پیچیدہ قسم کے دلائل وغیرہ سے حتی الامکان کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ قاری پڑھتے ہی اکتا جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ مضمون پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور مضمون نگار نے اس میں مشکل اور دقیق اور پیچیدہ قسم کے الفاظ مضمون کے آغاز ہی میں لکھے ہوں تو قاری اکتا کھٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے سادہ اور عام فہم معلومات، جبکہ مشکل اور فلسفیانہ قسم کی معلومات بعد میں تحریر کرنے چاہیے۔ اس طرح جو دلچسپ معلومات ہو انہیں پہلے ضبط تحریر میں لانے چاہیے۔ یعنی پہلے سادہ اور سلیس الفاظ اور باتیں لکھنی چاہیے تاکہ پڑھنے والا بور نہ ہو۔ اسی طرح جو دلچسپ معلومات ہے وہ پہلے لکھنے چاہیے، کیونکہ اس سے قاری کی ذوق میں، اس کی پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔
جب آغاز ہی میں مشکل الفاظ ہوں، ایسے معلومات ہو جو کہ فلسفیانہ قسم کے ہو، تو جو پڑھنے والا ہے، قاری ہے، وہ کتاب بند کر دے گا یا وہ مضمون پڑھنا بند کر دے گا۔ اگلا ہے اصول توازن۔ توازن یعنی برابر کرنا۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ مضمون لکھنے کے دوران ذاتی پسند و ناپسند کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ تمام معلومات اور حقائق کو دیانتداری سے صفحہ کرتاس کی زینت بنانا چاہیے۔ جو بات درست ہو اور عنوان کے متعلق ہو، اس کا ذکر بغیر کسی تأمل کے ہونا چاہیے۔ یعنی جو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہو، اس سے آپ اجتناب کریں گے، یعنی آپ نیوٹرل رہیں گے۔ آپ کو ایک افسانہ نگار پسند ہے، تو جب آپ اس کی خوبیاں بیان کریں گے مضمون میں، تو اگر اس کی افسانہ نگاری میں جو خوبیاں ہیں، خامیاں ہیں، آپ اس کو بھی بیان کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں توازن۔ اس طرح نہیں کہ آپ صرف اس کی خوبیاں بیان کریں گے کیونکہ وہ آپ کا پسندیدہ ہے اور اس کی خامیوں پر آپ پردہ ڈالیں گے، تو یہ توازن نہیں ہے، یہ مضمون کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔